اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو. وما تنفقوا من شیء، اور تم کسی شے میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. نیکی تمہاری مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے کو خرچ نہ کر دو. نجران کے لوگ مال کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے، جب تک یہ مال جو محبوب ہے اس کی محبت نہیں نکالو گے نیکی مکمل نہیں ہو سکتی. عموم کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرو. 2 رکوعوں میں انفاق کا موضوع آیا تھا البقرہ میں، رکوع نمبر 36 اور 37 میں. وہاں ذکر آیا تھا کہ ردی شے اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو، بہترین شے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے. اور یہ مال بھی ہوگا، یہ جان بھی ہو سکتی ہے، یہ وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، یہ ایکسپرٹیز بھی ہو سکتی ہے. تو جس شے سے محبت ہے اس کے خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگانے کا تقاضا ہے. نبی مکرم علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیرہا کا باغ اور کنواں بڑا معروف. یہ باغ ان کو بڑا پسند تھا. حضور کے پاس دوڑے آئے، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. They were the صحابہ، they were the real Muslims. then and there قرآن پاک پر عمل، محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں. اللہ ہم سب کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم کسی شے میں سے جو بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام ہی چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے جسے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. از خود اسرائیلی لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام ممکن ہے کوئی بیماری کا معاملہ ہو، کسی پرہیز کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کے گوشت کو استعمال کرنا اپنے اوپر روک لیا تھا. تو یہود مسلمانوں کو کہتے تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا ماننے کا، یعقوب علیہ السلام کو ماننے کا اینڈ سو آن. تو ان کے یہاں تو اونٹ کا گوشت حرام تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمام چیزیں حلال تھیں سوائے وہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ حرام کر لیا، یعنی اپنے لیے روک لیا. لٹرل میننگ میں اپنے لیے کچھ روک لیا. وہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، ممکن ہے بیماری یا پرہیز کی وجہ سے. آگے فرمایا إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، سوائے اس کے جسے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بس تورات لاؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. تورات میں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں ایسا حکم نہیں کہ اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہو. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں. قُلْ صدق اللہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اللہ نے سچ فرمایا. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جو ہر باطل سے جدا ہو کر اللہ کے لیے یکسو تھے. کس کی پیروی کرو؟ ملت ابراہیم. یاد آیا البقرہ آیت 131، ہر حکم جو رب کا ہے اس کے سامنے جھکا دینا، یہ ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ میں ہے. بکہ مکہ مکرمہ کا پرانا نام. وہ مبارک و ہدی للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے. یہود نے اعتراض کیا بھئی بیت المقدس تمہارا قبلہ ہونا چاہیے، یہ بیت اللہ کو کیوں اختیار کر لیا؟ تو بتایا گیا کہ پہلے دن سے بیت اللہ شریف موجود، اور ایک رائے آدم علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ تعمیر فرمائی، اور ایک رائے فرشتوں کی بھی ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ درست بھی ہیں. تو پہلے دن سے وہ گھر اللہ کا موجود کیا ہے؟ وہ مبارکن برکت والا، وہدی للعالمین، اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اللہ اس کی زیارت بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس سے ہمارے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے. مزید وہاں کی برکتوں کا بیان. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کا ذکر البقرہ میں آ چکا. ومن دخلہ کان آمینہ،
اور جو اس حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا۔ ویسے تو کعبے کی عزت اور تکریم ہے، مگر حدود حرم جو رسول اللہ نے معین فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم، حدود حرم کا اپنا ادب ہے، احترام ہے، اور وہاں کوئی پہنچ جائے تو اس کو امن مل جاتا ہے۔ مشرکین اپنے والد کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے حدود حرم میں، یہ کعبے کی عزت کی وجہ سے یہ تکریم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے 50 لاکھ روپے ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ اسکیم ہے، اور اس دفعہ تو گورنمنٹ اسکیم میں کھلا ہی رہا معاملہ، اگر وہ جو بھی 10.5 11 لاکھ وہ، اور منیمم یہ کہ جو بھی زیر کفالت لوگوں کی حاجات ہیں وہ، اور سفر راستے کے اخراجات وغیرہ، یہ کسی کے پاس جمع ہو جائے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کی شادیوں کا انتظار کرنا، بیٹوں کو سیٹل کرنا، اب لمبے چوڑے پلان بنانا اپنی رہائش کے لیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی رقم آ جائے کہ بندہ وہاں جا سکتا ہے، زیر کفالت لوگوں کی کفالت ہو سکتی ہے، اور راستے کے اخراجات اس کے پاس ہوں، تو یہ استطاعت پوری ہو گئی۔ پھر صحت کا معاملہ بھی ہے، یہ بھی ایک شے کاؤنٹ ہوگی۔ اسی طرح دشمن کا کوئی خوف نہ ہو، راستے کلوز نہ ہو، یعنی جنگ وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، اس طرح کی 2-3 باتیں اور بھی ہیں۔ لیکن یہ لمبے چوڑے جو پلان ہے کہ تمام بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، تمام بچے جو ہے سیٹل ہو جائیں، 2-4 اچھے بڑے بنگلے بھی 2-2 ہزار گز کے تیار ہو جائیں، اور اس کے بعد حج ادا کریں گے، یا آفٹر 60 جا کے حج ادا کریں گے، یہ قطعاً درست بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ استطاعت ہو گئی، حج ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نے کفر کیا، فرمایا ومن کفر، جس نے کفر کیا، یہاں کافر کون ہے؟ ہندو نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، یہودی نہیں، وہ مسلمان جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، وہ عملاً کفر کر رہا ہے۔ ہندو پر حج تھوڑی فرض ہے، عیسائی پر حج تھوڑی فرض ہے، ان پر فرض ہے ایمان لاؤ، ایمان لائیں گے استطاعت ہوگی بھی حج فرض ہوگا۔ مسلمانوں کا ذکر آ رہا ہے، تو جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے کہ جس کو نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا، نہ کوئی بیماری کا معاملہ تھا، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، استطاعت بھی تھی، اور اس نے حج ادا نہ کیا، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور آسانی فرمائے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادات کی کوئی حاجت نہیں، تم عبادات انجام دو تو فائدہ تمہارا ہے۔ اب آخری آیات اس 10ویں رکوع کی، اور 2 ٹوک انداز میں اہل کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی، حتمی انداز میں، 2 ٹوک انداز میں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے آپ کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ اس کا گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، تم اللہ کے راہ سے کیوں روکتے ہو اسے جو ایمان لا چکا، تم اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، تمہارے دل گواہی دے چکے، تمہاری کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں، تم نے مباہلے کے چیلنج کو قبول نہیں کیا، اب کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے اے لوگو جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، ان کی نہ ماننا ورنہ تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْکُمْ آیاتُ اللَّہِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِیکُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ How can you deny then
کیسے کفر کرو گے تم؟ اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس وقت کے ایمان والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں۔ کچھ پرانی دوستیاں تعلقات تھے، توقع تھی کہ اہل کتاب ایمان لائیں گے، نہیں لاتے، چوکنے رہنا۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ قرآن جیسی نعمت ہمارے پاس ہو، رسول اللہ کا اسوہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، روز روشن کی طرح رسول اللہ کی سیرت موجود، رسول اللہ کی تعلیمات موجود صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہم کفر کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان بس ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ لٹرل ٹرانسلیشن تو ہے جس نے اللہ کو تھام لیا۔ اللہ کو کیسے تھامیں گے؟ اللہ کی رسی کو تھام کر۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ آگے آیت نمبر 103 میں بات آئے گی، اللہ کی رسی ہے قرآن پاک۔ یہاں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پاک کو تھامنے کی توفیق دے۔ آگے آیت 103 میں ذکر آ رہا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔